السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا انتہائی گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کریم میں جب رب کریم نے رمضان کا انٹروڈکشن کرایا کہ رمضان کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت رمضان کے بارے میں کیا نقل کی؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ رمضان اور قرآن کا انتہائی گہرا رشتہ ہے، لیکن اگر سماج اور معاشرے پر اور مسلم طبقے پر اور امت مسلمہ پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم مسلمانوں نے اس پاک کلام سے رشتہ تقریباً توڑ دیا ہے۔ ہم نے یوٹیوب کو استعمال کیا، فیس بک کو استعمال کیا، سوشل میڈیا کو استعمال کیا، دن بھر کی خبریں ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اپنا رشتہ قرآن کریم سے برابر بنائے رکھتے ہیں۔ اس قرآن کے چھوڑنے ہی کے نتیجے میں ہم دن بدن پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی قرآن سے ہوگی جس قرآن سے پہلے طبقے یعنی صحابہ کی اصلاح ہوئی۔ صحابہ کو صحابہ بنانے والی چیز کیا تھی؟ قرآن کے اترنے کی وجہ سے، قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگیاں بدل گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مہینے میں 61 قرآن رمضان کے مہینے میں ختم فرماتے تھے، 30 ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، ایک قرآن تراویح میں۔ اسی لیے شیخ الہند رحمہ اللہ نے مالٹا کی جیل میں یہ غور کیا کہ آخر مسلمان پریشان کیوں ہیں، پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہی وجہ بتائی کہ پہلی وجہ ہے مسلمانوں کا قرآن سے بے تعلق ہو جانا۔ خیر، اس لیے اس رمضان کو ایک موقع بنا دیجئے کہ ہمارا اور قرآن کا رشتہ ایک بار پھر بحال ہو جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے 70 سال ہو گئے، وہ 70 سال سے برابر سورہ فاتحہ سن رہے، الحمد شریف سن رہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ الحمد شریف میں کیا کہا گیا۔ وہ سورہ ناس اور سورہ فلق ہر نماز میں تقریباً سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً قرآن کو سمجھ کر پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے، اس میں ثواب ہیں، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آسانی کے لیے جو مستند معتبر جو ترجمہ کلام پاک ہے، قرآن کریم کے جو ترجمے ہمارے بڑے بڑے محقق علماء کرام نے لکھے ہیں، ہم ان ترجموں کو خریدیں اور خرید کر کے ہم جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا ایک معمول ترجمہ قرآن کا بھی بنائیں۔ 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی عالم دین ہے، کوئی پڑھا ہوا ہے، کوئی مولانا ہے، تو ہم ترجمہ قرآن پاک کو ان کی مدد سے حل کریں کہ آپ یہ بتائیے ان 2 آیتوں میں کیا کہا ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھ لیا، اور قرآن اتنی آسان کتاب ہے عظیم ترین کتاب، لیکن اللہ نے قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اتنا آسان بنایا ہے کہ اگر ایک دیہات میں کام کرنے والا جو نہ سائنس جانتا ہے، نہ میتھمیٹک جانتا ہے، نہ کوئی دنیا کے علوم و فنون جانتا ہے، وہ جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم کو اتنا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، علماء کے لیے قرآن سمجھنے کا لیول اور ہے، عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اور آج کل تو بہت آسان یہ ہے کہ ہم خود قرآن کریم کو خرید کر کے اس کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، اور جہاں کہیں سمجھ میں نہ آئے کسی عالم دین سے ہم رجوع کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تبھی ہم قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تو درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں، درس قرآن کی مجالس لگتی ہیں، آن لائن ہمارے بہت سے علماء کرام کے معتبر علماء کرام کے درس قرآن آتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی قرآن کا پیغام انسانیت کے نام کر کے ایک سیریز رمضان میں چلتی ہے، ان کو بھی سنیں، گھر والوں کو سنائیں،
سب لوگ مل کر کے سنیں، اور وہ نہ صحیح تو اور جو ہمارے معتبر علماء کرام کے جو تراجم جو تفسیر قرآن رمضان کے مبارک مہینے میں چلتی ہیں، ہم ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اس قرآن سے جڑ جائے، کہیں ہم اس حدیث کے مصداق نہ ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، میں ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں، پوری روایت بہت لمبی ہے، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قریب ہے لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے کہ قرآن رسم بن جائے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے آج، ہم نے نیا گھر بنایا، ہم کہتے ہیں قرآن خوانی کی جائے، نئی دکان بنائی قرآن خوانی کی جائے، کوئی انتقال کر رہا ہے صرف ایصال ثواب کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب کرنا عظیم ترین عبادت ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن خوانی کے موقع پر یقیناً برکتیں اترے گی، لیکن یہ قرآن کے اترنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نیا گھر بنایا جائے تو اس میں قرآن ختم ہو، نئی دکان بنائی جائے تو اس میں قرآن ختم ہو۔ اس قرآن کے اتارے جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ اس قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ مسلمان جب تک قرآن سے وابستہ تھے تب تک مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اور یاد رکھو اسلام کو قرآن کے سمجھے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ جو آدمی قرآن سمجھے گا نہیں، ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن میں تو خالی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں انشاءاللہ میں اس ارادے میں ہی ہوں کہ درس قرآن کا آغاز کروں، وہ انشاءاللہ بعد میں، لیکن اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہمیں ادھار کسی کو کیسے دینا ہے، اس قرآن میں سوسائٹی اور سماج کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، اس کے اصول بھی ہیں۔ اور اس سماج میں یہ بھی ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کیسے پکارے گا اور باپ اپنے بیٹے کو کیسے پکارے گا، اور عقل مند کون ہے اس کا جواب بھی قرآن میں۔ بہرحال یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ چونکہ ہم نے پیدائشی طور پر اس کو پڑھا ہے، یہ ہمارے گھر میں ہے، اس لیے ہم نے اس کی ایسی قدر نہ کی جس کا یہ قرآن مستحق تھا۔ یہ بڑی بابرکت قرآن ہے۔ اس رمضان کا ایک اہم سبق ہم سب اپنے آپ کو یہ پڑھائیں کہ ہمارا رشتہ قرآن سے جڑ جائے۔ رمضان میں تو خوب تلاوت کریں، خوب سمجھنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے۔ ہم یہ کام کریں، صبح اٹھتے ہی پہلے قرآن کریم کی تلاوت کریں، بعد میں پھر ہمارا کاروبار، ہمارے دھندے، اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری عمر کا اچھا خاصا حصہ صرف کھانے پینے اور کمانے میں گزر رہا ہے۔ یقیناً وہ بھی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی عبادت کی چیزیں ہیں، لیکن اگر قرآن کو نہ پڑھا جائے، کاروبار کیا جائے، تو اس کاروبار میں ایسی برکتیں نہیں ہوگی جیسی برکتیں ہونی چاہیے۔ اس قرآن کو تھامنے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ ہم سب جوڑ دیں۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، افسوس کی بات ہے، دشمن قرآن کو مٹانے کی جتنی کوشش کر رہا ہے، ہم اس قرآن کو بچانے کے لیے اتنی کوشش نہیں کر رہے۔ لوگ کتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس قرآن کو دیکھ کر، اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کی تعلیمات کو عمل کر کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ قرآن سے ہمارا بہت مضبوط کریں، اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔